اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو بارش ہے اور موبائل کو میں نے جہاز پہ لگا دیا، وہ ایئرپلین موڈ پہ لگا دیا ہے، اور تاکہ اس کے سگنل وغیرہ سب آف ہو جائیں، اور اگر خدا نخواستہ بجلی چمکی تو ہو سکتا ہے کہ میرے لیکچر کا ستیہ ناش ہو جائے یا میری بات کا ستیہ ناش ہو جائے، کیونکہ بہرحال مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے بجلی کی چمک سے۔ اللہ خیر کرے۔ بات یہ کہ پتہ ہے بہت عرصہ پہلے میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کی تھی۔ میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ میں نے کیا بولا تھا، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ خوشی آپ کا انتخاب ہے، یا ہیپینس از یور چوائس نا، یہ میرے لیکچر کا وہ تھا، ٹائٹل تھا نا۔ لوگوں نے اس لیکچر کو پسند کیا، میرے اسٹوڈنٹس نے بھی، میرے دوستوں نے بھی، لیکن میرے سمجھانے والے نے اس پہ اعتراض کیا۔ انہوں نے بہت زیادہ پیاری بات مجھے سمجھائی، وہ بات میں آج آپ لوگوں کو کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا یہ دنیا دو رخی نظام پہ قائم ہے، چونکہ ہر چیز کے دو رخ ہیں، تو اس لیے اگر تم لوگوں کو انکریج کرتی ہو کہ وہ خوشی کو اٹھائیں تو یہ یاد رکھنا کہ خوشی کے ساتھ غم بھی اٹھ کے آئے گا، کیونکہ انہوں نے خوشی کو سلیکٹ کیا نا۔ یا جیسے پچھلے دنوں ایک لڑکی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میم غم زیادہ پاورفل ہے یا خوشی زیادہ پاورفل ہے؟ تو کوئی لڑکی کہہ رہی تھی غم زیادہ پاورفل ہے، کوئی کہتی ہے خوشی زیادہ پاورفل ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک سکے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک سکے کا کون سا رخ زیادہ پاورفل ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ تو اگر وہ نا جیسے مجھے سب سے زیادہ خوشی داجی سے ملتی تھی، کیونکہ میں داجی سے پیار کرتی تھی اور کرتی ہوں بہت زیادہ، تو مجھے غم بھی انہی کی ہستی سے ملا۔ اور یہ جو ہم جن سے ناراض ہوتے ہیں نا، ہم منتے بھی اسی سے ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر میری کسی بہت قریبی بندے سے لڑائی ہو گئی، یا میں اسے خفا ہو گئی، یا اس نے مجھے ناراض کر دیا، تو پورا پاکستان مل کے بھی مجھے منائے تو میں نہیں منوں گی، میں منوں گی اسی بندے سے جس سے میں ناراض ہوں یا جس نے مجھے دکھ دیا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ دو رخی نظام پہ قائم ہے۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اگر تم لوگوں کو یہ کہتی ہو کہ وہ خوشی کو سلیکٹ کرے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے غم کو بھی اٹھا لیا۔ میں نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا پھر یہ کہ سلیکشن نہ کیا جائے، خوشی کو سلیکٹ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا ہے اسی کی بنیاد پہ بندہ راضی رہے۔ اب اگر میں نے پھر غلط بولا تو ہو سکے پھر مجھے گائیڈ کریں، لیکن جس طرح ہے وہ کہتے ہیں نا، رومی کی جو وہ قول ہے بیونڈ دا رائٹ اینڈ رانگ، یعنی غم ہے تو بھی اس میں سکون آور چیز کا ڈھونڈنا، اور خوشی ہے تو وہ تو ہے ہی خوشی۔ مطلب تم راضی رہو اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا پھر دیکھیں، پھر ہر چیز کے اس میں بھی ہر چیز کے دو رخ ہیں۔ مثال کے طور پہ میری والدہ محترمہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی 2019 میں، تو وہ سانس کی بیماری میں گئی تھی دنیا سے، تو 7 مہینے ان کو سانس کا پرابلم رہا، اور 7 مہینے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو وہ انتہائی سکون کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اب وہاں پر بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ او میں رونا دھونا ڈال دوں کہ میری ماں مجھ سے الگ ہو گئی، اور ایک یہ کہ اوہ کتنی سکون میں ہے یہ پیاری خاتون۔ تو ہر چیز کے دو رخ ہیں، آپ ہر چیز کے اندر دوسرے پازیٹیو رخ پہ نظر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں۔ اچھا یہاں میں ایک مزے کی بات بتا رہی ہوں۔ یہ جو لیکچر میں نے سٹارٹ کیا تھا، دو رخی نظام ہے، دو رخ پہ ہیں۔ میرا پسندیدہ ٹاپک چونکہ محبت ہے، میں کہتے ہیں نا میرا پیغام محبت ہے، تو اس میں ایک مزے کی بات آپ سے جو کرنے والی ہے وہ یہ کہ یہ جو محبت ہے نا، اس کی بھی دو رخ ہیں، اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ ایک عظیم ترین انتشار ہے اور ایک عظیم ترین سمٹاؤ ہے۔ عظیم ترین انتشار اور عظیم ترین سمٹاؤ۔ ہم عظیم ترین سمٹاؤ سے خود کو بچا کے رکھتے ہیں کیونکہ ہم عظیم ترین انتشار سے بچتے ہیں۔ حالانکہ آپ وہ سکہ اٹھا لیں، اس سکے کی دوسری سائڈ پہ سمٹاؤ ہے، پہلی سائڈ پچھلی مطلب جو سائڈ تمہارے سامنے ہے اس میں تمہیں انتشار نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی دوسری سائڈ پہ مکمل سمٹاؤ موجود ہے، تو مکمل طور پہ سمٹ جاؤ گے۔ جب داجی کا حادثہ ہوا تھا نا، تو ایک دفعہ میں قبرستان سے آ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ
راستے میں ایک گاڑی کھڑی ہے اور گاڑی سے مطلب داجی کی عمر کے ایک بندے اترے اور وہ داجی کی عمر کے تھے اور وہ دیکھتے ہی مجھے ہاں اور ان کے ہاتھ میں بہت سارا فروٹ تھا نا تو میں سمجھ گئی کہ یہ داجی کے دوست ہیں. تو میں نے انہیں سلام کیا. حالانکہ KPK میں آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کو سلام نہیں کرتی اس طرح راستے میں. میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے مجھے بڑے پیار سے جواب دیا. میں نے پھر سلام کیا اور میں نے پھر سلام کیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں. وہ داجی کے دوست تھے. اچھا پھر جب میں کچن میں گئی میں نے اپنے بھائی کو بتایا داجی کے دوست آئے ہیں تم جاؤ تو باہر نا. وہ جا کے ان کو حجرے میں انہوں نے بٹھا دیا. اب یہ ہوا کہ میں جب کچن میں بیٹھی ہوئی تھی نا تو وہاں پر ہمارے ہاں گیس کی سہولت نہیں ہے. طوفان گیس چلتا ہے. سلنڈر جلاتے ہیں ہم. سلنڈر والی چولہے پہ میں سالن بنا رہی تھی سبزی کا اور ایک لکڑیوں کی چولہے پہ میں بریانی بنا رہی تھی اور دوسری لکڑیوں کی چولہے پہ میں آلو گوشت کا سالن بنا رہی تھی. اور میرے ارد گرد یہ جون جولائی کا مہینہ تھا. سخت ترین گرمی تھی اور میرے ارد گرد 3 چولہے جلے ہوئے تھے اور میں درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں داجی کے دوست کے لیے کوکنگ کر رہی تھی. اتنے میں میرے ہی فیملی کا ایک بندہ جب کچن میں وہ آئی نا تو اس نے مجھے کہا اوہ تم تو دوزخ میں ہو. اب بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ میں دوزخ میں ہوں کیونکہ میں 2-3 چولہوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور 2 لکڑیوں کے جس میں بہت زیادہ آگ جل رہی تھی. اور جون جولائی کا مہینہ بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ میں دوزخ میں ہوں لیکن بباطن مجھے پتا تھا کہ میں جنت میں ہوں کیونکہ میں داجی کے دوست کے لیے کوکنگ کر رہی تھی. محبت کی جو آگ ہے, محبت کی جو تپش ہے, عشق کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آگ ہی میں وہ خصلت ہے جو آپ کو ٹرانسفارم کر سکے. ان مادوں میں آگ وہ چیز ہے کہ جس میں یہ خاصیت ہے عناصر میں کہ جو شکل تبدیل کر دیتی ہے. اور کسی چیز میں یہ خاصیت اور بھی ہے لیکن آگ کی یہ خاصیت ہے کہ مثال کے طور پہ بھرا ہوا پتیلا میں آگ پہ رکھوں اور تھوڑی دیر بعد مطلب 2-3-4 گھنٹے کے بعد آؤں تو وہ پتیلا خالی ہوگا. پانی ٹرانسفارم ہو گیا, غائب نہیں ہوا لیکن ٹرانسفارم ہو گیا. یہی حالت آپ کے اندر آپ کی شدید ترین محبت کی حالت ہے. آپ جب شدید ترین محبت میں ہوتے ہیں آپ ٹرانسفارم ہوتے ہیں. ٹرانسفارم ہو گئے. اب ہو سکتا ہے میں ادھر بیٹھے بیٹھے آگ بن گئی ہوں, ہو سکتا ہے میں آگ کے ساتھ مل کے آگ بن گئی ہوں. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا عاشقوں کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ آگ کو آگ کیا جلائے گی. تو ان کا معاملہ جو ہے نا یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑے مزے کی بات ہے. کسی دن ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے کہ یہ عشق والوں کا کیا معاملہ ہے, یہ بھی کریں گے بات. تو جس کو انتشار نظر آ رہا ہے, باہر سے لوگوں کو انتشار نظر آ رہا ہے لیکن آپ سمٹ جاتے ہیں, آپ سمٹتے ہیں, آپ ایک پوائنٹ پہ آتے ہیں, آپ یکسو ہو جاتے ہیں, فوکسڈ ہو جاتے ہیں. دنیا میں یہ یاد رکھنا کہ جتنی بھی بڑے کام ہیں یا جتنی بھی اچھی باتیں ہیں وہ سارے فوکسڈ لوگوں سے چلی ہیں. اگر آپ فوکسڈ نہیں ہوں گے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو محبت آپ کو فوکسڈ کر دیتی ہے, آپ کو یکسو کر دیتی ہے. لیکن چونکہ ایک سائڈ پہ عظیم ترین انتشار ہے اس لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. لوگ ظاہر سے ڈر جاتے ہیں. باطن میں اتر کے دیکھو کہ عشق والوں کے معاملات کیا ہیں, وہ کون سی جنت ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں اور وہ بے فکر ہو کے اس میں رہ رہے ہیں, وہ خوش ہو کے رہ رہے ہیں, وہ دے آر ہیپی. حضرت امیر خسرو جو تھے وہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتے تھے, عشق کرتے تھے. تو جب ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, خواجہ غریب نواز کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا کہ آپ میری ہیلپ کریں, میں نے سنا ہے کہ آپ غریب نواز ہیں. تو انہوں نے کہا اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, یہ میرے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے جوتے ہیں, یہ میں تجھے دے سکتا ہوں. اس آدمی نے بہت دکھ کے ساتھ وہ جوتے وصول کر لیے کیونکہ اسے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ غریب نواز کے کام ہے, غریب نواز نے مجھے جوتے دیے اور وہ بھی پھٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے. خیر وہ جوتے لے کے چل پڑا اور جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ اس نے پڑاؤ کیا. جوتے اس نے رومال میں لپیٹے تھے. تو ایک جگہ اس نے پڑاؤ کیا تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے. ان کو خوشبو آئی. انہوں نے کہا یہاں میرے مرشد پاک کی خوشبو ہے. میں وہ اچھا خوشبو آپ کو پتہ خوشبو سراغ پہ لگا دیتی ہے, تو خوشبو کی سراغ میں وہ لگ گئے.
اور ایک جگہ پر جب وہ سرائے کے اندر چلے گئے تو ایک آدمی کے سراہنے ایک رومال تھا اور انہوں نے کہا اس رومال سے میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. تو آدمی سے کہا کہ میرے مرشد کی خوشبو آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی جوتے دیے ہیں پٹے ہوئے آپ کے مرشد پاک نے. تو انہوں نے کہا یہ مجھے دو، میں اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اس کا کیا کرنا ہے، آپ مجھے پیسے دیں. تو امیر خسرو نے ان کو 7 لاکھ دینار دیے اور 7 لاکھ دینار دے کے انہوں نے وہ جوتے اٹھا لیے، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیے، چوم لیے. اور جب خواجہ غریب نواز کے پاس آئے تو جوتے ان کے ایسے پیروں کے ساتھ قریب رکھ کے نا کہتے سرکار میں آپ کے جوتے لے آیا. تو خواجہ مسکرائے اور خواجہ نے کہا کتنے کے لائے ہو؟ انہوں نے کہا 7 لاکھ دینار کے. تو خواجہ نے گھور کے غصے سے دیکھا اور فرمایا اتنے سستے میں لائے ہو، یعنی ان کو شرمندہ کیا. تو محبت کرنے والوں کو کبھی بھی ایسے نہیں لگتا کہ وہ انتشار میں ہیں یا وہ کچھ زیادہ کر رہے ہیں. ان کو ہمیشہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بہت کچھ انہوں نے کرنا ہے، ابھی ان کو اب بہت کچھ کرنا باقی ہے. وہ بہت زیادہ گنجائش محسوس کرتے ہیں. باہر سے یہ انتشار لگتا ہے. اچھا ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، نبی پاک نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے ایک ایسی ندی آئے گی کہ جس میں تمہیں لگے گا کہ دہکتی ہوئی آگ ہے، لیکن اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو اس میں کود جاؤ، کیونکہ دہکتی ہوئی آگ نہیں ہوگی، وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا. ابھی حدیث میں ادھر کوٹ کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ کہیں کہ یہ حدیث ادھر نہیں سیٹ ہو رہی، لیکن بہرحال مجھے لگ رہی ہے تو میں نے کر دی. محبت دور سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت سخت منتشر معاملہ ہے، لیکن اگر ایک بندہ جو محبت میں ہے، جب وہ اپنی محبت کی زون میں اندر ہوتا ہے تو وہ منتشر نہیں ہوتا، وہ بڑے مزے میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور شکر ہے میں مطلب بارش اتنی زیادہ نہیں ہے کہ مجھے ڈرا سکے. اللہ پاک رحم فرمائے. میں نیچے جا رہی ہوں اور اپنے موبائل کو وہ جہاز والے اس میں سے نکال کے نا تو یہ لیکچر آپ کے لیے اپلوڈ کروں گی. اللہ پاک کی مہربانیاں رہے. اللہ حافظ.